قاری محمد سلیمان صاحب عشق کی میزبان دیے سے چودہ اور نما کبھی بولنے کو شرارو نما کو شرارو نمارو علماء کرامو کیونکہ یہ گریڈ اسکاشن جرگر آبادی تھا لیکن اس میں بات قریب آ جائے قریب آ جائے تو آج کی یہ ڈشز یقیناً آپ ہمارے یہاں کے جو علماء ہیں انہوں نے رکھی ہے اور بڑی خواہش کے ساتھ رہتی ہے. کمپین بھی بالکل آخری مرحلوں میں ہے. نہیں چاہتا کہ زیادہ وقت دوں لیکن پھر بھی یہ چند چیدہ باتیں بہت زیادہ ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری اقدار ہمارا ورثہ ہوتا ہے. ہم ایک تہذیب رکھنے والے لوگ ہیں اور ہم ایک خاص تمدن میں پلنے پھولنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس اثاثہ ہے وہ ہمارا یہی اقدار ہے ہماری اور ہمارے اخلاق اور اکابر کی کارنامے ہیں. ہمارے بزرگوں کے طور طریقے ہیں, رسم و رواج ہیں, اس کے متوالے ہیں اور اسی کے رکھوالے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے چند سال پہلے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پر ہمارے اقدار کو ختم کرنے کے لیے, ہمارے اس رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے, ہماری تہذیب کو ملیا میٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک جماعت کو لانچ کیا گیا اور ایک ایسا اوباش اور ایک ایسا لبرل اور ایسا فاشسٹ قسم کا یہاں پر ہمارے نوجوانوں کے اخلاق خراب کیے اور اللہ کا ایک فضل کا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کہ اس سیلاب کے سامنے اگر کوئی مرد مجاہد اور کوئی پیر اور کوئی مرشد کھڑا تھا وہ تو وہی تھا جس کو اپنے اقدار سے پیار تھا, خود وہ اس اقدار کی عکاسی کرتا تھا. اور اس جماعت نے اس پورے پاکستان میں جب ایک طوفان برپا تھا مقابلہ کیا, مصیبت اسلام نے کیا, اس کے کارکنوں نے کیا, اس کے عقیدت مندوں نے کیا, دیندار لوگوں نے کیا اور آپ لوگوں نے کیا. تو آج وہ وقت ہے کہ آپ ووٹ اس شخص کو کریں جو اپنی تہذیب سے پیار کرتا ہو, جو اپنی اقدار سے پیار کرتا ہو, جو اپنے رسم و رواج سے پیار کرتا ہو, جو دین سے پیار کرتا ہو, جو اسلام پسند ہو اور اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے اور اس ملک سے بہت بڑی بے پناہ قربانیاں دی ہیں. ہم ایک خون کا دریا کر کے یہ ملک بنا چکے ہیں. ہماری مائیں بہنیں اس ملک پر تراش ہوئی ہیں اور ہمیں خون کا دریا کر کے جب ایک ملک بنا اور وہ اسلام کے نام پر بنا, یہاں پر ایسی باش قسم کی حرکتیں ہم برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے اب وقت ہے کہ 2024 کے اس الیکشن میں آپ دیندار لوگوں کو منتخب کریں, اپنے جیسے دیندار لوگوں کو جو آپ کی آواز بن جائے پارلیمنٹ کے اندر, ایوانوں کے اندر, عوام کے اندر, اس کی پشت پر طاقت ہو. حضرت قاری صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے کسی کو بھی قاری صاحب کی شخصیت کے خلاف ایسا کوئی ہے آپ کے اندر, اسی لیے کہ ہمارے طبقے کا نمائندہ ہے, دیندار طبقے کا نمائندہ. میں آپ کو وقت نہیں دے رہا لیکن یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شخص بھی انہی اقدار کو پلنے پھولنے اور بچانے کے لیے میدان میں نکلا ہے. صبح سے لے کر شام تک صرف اس خاطر نکلا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بچا سکتے, ہم اپنی اقدار کو بچا سکتے, ہم ایک تاریخی ورثہ رکھتے ہیں اس کو بچا سکتے, اپنے گھروں کو بچا سکتے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کم عرصے میں کس قسم کا طوفان برپا ہوا اور اس عالمی اسٹیبلشمنٹ نے کن کن لوگوں کو اس ملک پر مسلط کیا اور آپ کی نوجوانوں کے اخلاق کس طرح پر تباہ کر دیے. وہ آپ کو شاید آپ کے گھروں میں جو بچے مجھ سے سنتے ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ اس وبا کا شکار بھی ہو چکے. اس لیے
میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی اقدار کو، اپنے اسلاف کو، طریقوں کو اور اپنے ورثے کو، اپنے دین اور اسلام کو بچانے کے لیے اگر آپ کے پاس اگر یہ موقع ضائع ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ حضرت قاری صاحب اس شہر کی پہچان ہے، یہ شہر کی آن ہے، یہ اس شہر کے اندر اپنا ایک نام اور مقام رکھتے ہیں اور یہ نمائندہ ہے مساجد کا، یہ نمائندہ ہے آپ کے مدارس کا، یہ نمائندہ ہے یہاں کے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا، یہ نمائندہ ہے یہاں کے دیندار طبقے کا، یہ نمائندہ ہے یہاں کے دینی تحریکات کا۔ یہ شہر کے مساجد جہاں بھی کوئی اکھاڑنے یا اسے توڑنے کے لیے نکلتے ہیں تو حضرت قاری صاحب اس کے سامنے سدی سکندری بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص آپ کو پھر نہیں ملے گا۔ میں بتا دوں آپ کو، یہ آپ احسان کر سکو گے اس شہر پر اگر آپ ایک توانا آواز اس کو مزید توانا کرنے کے لیے آپ اس کو ووٹ کرو۔ ویسے بھی یہ قاری صاحب جہاں کبھی ضرورت آئی ہے الحمدللہ اس قاری صاحب نے وہاں پر آپ کی آواز بن کر، آپ مسجد بنانے والے یا ڈھانے والے یہ بتائیں مجھے، بنانے والے ہیں تو جہاں مسجد گرانے والے آئے حضرت قاری صاحب آپ کی آواز، آپ کی آرزو اور تمناؤں کی آواز بن کر وہاں پر کھڑے ہو گئے جہاں آپ اور ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، قاری صاحب وہاں کھڑے ہو جاتے۔ مجھے خود میں نے اس دن بھی یہ بتایا تھا کہ میں سٹی کونسل کا ممبر تھا اور سٹی کونسل میں پارلیمانی لیڈر بھی تھا اور ہیل پارک کے اندر مسجد گرائی گئی، سپریم کورٹ کے حکم سے گرائی گئی، سپریم کورٹ کے آرڈر سے وہ سر سید کوسا چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اس نے کہا اس ہیل پارک کے اندر مسجد ہے نہیں، اس کو گرایا جائے۔ رہنما مسجد آج بھی ہیل پارک کے اندر سب سے خوبصورت مسجد بن چکی ہے، لیکن یہ وہ مسجد ہے جو سپریم کورٹ نے گرا دی تھی اور حضرت قاری صاحب خود بنفس نفیس ہم مل کر اپنے شہر کراچی کے لارڈ میئر وسیم اختر صاحب کے پاس گئے، جنابی من کہ آپ کے ادارے نے یہ مسجد گرائی ہے، اس مسجد کا کیا قصور تھا؟ اور اس مسجد کو بنانے کے لیے میں کراچی کو پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا، ڈرائیونگ خود کی، قاری صاحب اس کو لے کر ہیل پارک کے اندر ظہر کی نماز شاید وہ پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس دن اس نے ظہر کی نماز بھی قاری صاحب کی وجہ سے پڑھی اور پھر الحمدللہ سنگی بنیاد بھی اس سے رکھا۔ یہ آپ کی اور ہماری مساجد کا قوت الاسلام مسجد جو سڑک کے اندر آ رہی تھی، مولانا سلام صاحب واقف ہے کہ بیچ سڑک میں مسجد آ رہی تھی، الحمدللہ سڑک تو ادھر گئی لیکن مسجد نہیں گرا گئی۔ اسی لیے اگر مساجد مدارس پر کبھی استاد پڑی ہے تو اگر کوئی کھڑا ہے کوئی طاقتور شخصیت کھڑی ہو سکتی ہے، اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو کسی طاقتور پارٹی کا بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن پارٹی کے اندر اسلام پسند لوگ ہونے چاہیے۔ لیکن اگر پارٹی اوباش لوگوں کی ہو اور آپ اسے ووٹ کریں یا ان لوگوں کی جو ٹھگ ہو آپ اس کو ووٹ کریں، پارلیمنٹ میں جائیں، پارلیمنٹ کو بھی کھلونا بنائیں، پارلیمنٹ کے اندر جائیں، وہاں بھی جھوٹ بولیں، فراڈی اور چالباز لوگوں کو اگر آپ ووٹ کرو گے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کی تقدیر بدل سکے۔ اس کے لیے آپ جیسے غیرت مند، اسلام پسند، دینی حمیت، دینی غیرت اور جرأت رکھنے والے لوگوں کو سرے سے زیب نہیں دیتا کہ کسی ایسے پارٹی کو ووٹ کرے جس کا ایجنڈا ہے اس ملک کے اندر وحشت اور عریانیت پھیلانا۔ یہ اجازت آپ کسی کو نہ دیں، اور یہ ماضی میں ہوا ہے، یہ ماضی میں ہوا ہے کہ ساری اسٹیج بچیوں کو اور بچوں کو باقاعدہ نچوایا گیا، ایسا تھا یا نہیں تھا؟ اسی لیے ایسی پارٹیوں سے آپ اپنے جماعت کو بھی بچائیں، اپنے گھروں کو بچائیں، انتہائی مشکل وقت میں ہے۔ اسی لیے حضرات گرامی، آپ اپنے اپنے گھروں کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں،
اور آپ اپنے بلکہ ایک گھر کے نہیں بلکہ خاندان کے بڑے ہیں، آپ کا اثر ہے، دین سے آپ کا تعلق ہے، قرآن سے آپ کا تعلق ہے، مدرسے اور مسجد سے آپ کا تعلق ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کا سماج سے تعلق ہے، آپ کو ضرورتیں پڑتی ہے، مسائل ہیں، لیکن آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے کہ اس کو اپنا خدمت کا جذبہ ہو اس کے اندر، وہ اس کو دین کا حصہ سمجھتا ہو، اور وہ میدان میں جب جاتا ہو تو اس کی پشت پر آپ کی ووٹ کی طاقت بھی ہو، تو پھر وہ مسائل جو آپ کے خاص کر میٹرول کے پانی کے مسائل، میں نہیں سمجھتا کتنا بڑا مسئلہ ہوگا، لیکن بعض طاقت ہونی چاہیے کہ وہاں جا کے اس سے نکال لیں۔ علی صاحب کے پاس نہ شپ رہی ہے، نہ کبھی ایم ایل اے شپ رہی ہے، نہ کبھی یہ چیئرمین رہا ہے، نہ کبھی یہ سٹی کونسل کا ممبر رہا ہے، نہ کونسلر رہا ہے، اس کے بغیر بھی ان کے جو کام نہیں کر سکتا تھا علی صاحب نے کروا دیا، ایم ایل اے جو نہیں کر سکتا تھا علی صاحب نے کروا دیا، اور چیئرمین میں پرشاد نہیں کر سکتا تو علی صاحب کو لے کے جاتا یہ کروا دیا۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ میٹرول کا پانی کا مسئلہ ایک بڑی حکمت کا متقاضی ہے، ہم اس پہ بیٹھے یہاں کے پانی کے مسئلے کو، کیس کے مسئلے کو، اور پھر اس کی پشت پر حضرت قاری صاحب اگر بغیر ٹائٹل کے بھاگیں گے شاید یہ نہ نہ ہو، لیکن اگر یہ ایم پی اے ہو کر یا منسٹر ہو کر اگر یہ کام کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن آپ کا جذبہ یہ بھی ہے تو آپ کا جذبہ اس سے بڑھ کر یہ ہو کہ میں قرآن کے حامل ایک انسان ہوں۔ یہ جذبات کو ہمیں چاہیے، سب اپنا ووٹ کتاب پر لگاؤ گے یا نہیں؟ آپ کھڑے کریں، قصہ مختصر ہے، قصہ مختصر ہے کہ ہم نے 8 فروری کو اپنا ووٹ ہاتھ پھر کھڑا کر کے کتاب پر اور ہم نے جتنے بھی ہیں کتاب کا مطالعہ، یہ نہ صرف یہ بلکہ یہ مدرسے کے حامل، قاری، ایک عالم، ایک اسکالر اور ایک ایسے دانشور کی چیز ہوگی جو آپ کی ہماری دلوں کی ہم چاہیں گے کہ قاری صاحب سیکھ جائے، اسمبلی کا ممبر بن جائے اور ہمارے دینی مسائل بھی اور خاص پر یہاں کے علاقائی مسائل بھی ہم ان کے ذریعے حل کر سکے۔ میں آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں، حضرت مفتی سعید صاحب جو کہ یہاں ہمارے میٹرول کے مسائل کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، بڑے توانا آواز ہیں، لیکن اس بیچارے نے کون سا گھر نہیں کھٹکھٹایا بلا تعصب، بلا تعصب۔ اپنے دل میں کبھی انہوں نے یہ تعصب نہیں رکھا کہ یہ کون سی پارٹی کا ہے، پارٹی کے لوگ بھی نہیں کر سکتے، گورنمنٹ کے لوگ بھی ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ بدل مفتی صاحب کیا ہے یا نہیں ہے؟ جب ایسا ہے تو پھر اس کے پیچھے ایک طاقتور آواز ہونی چاہیے، اور میں نے پوری بات مختصر یہ کر دی کہ ہم نے 8 تاریخ کو یہ نہ دیکھیں کہ جی میرا ووٹ جو ہے یہ پہلے نہ ہو، ایک ووٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بیمار بھی ہے تو نیچے پر ہمیں فون کرے ہم خود لینے آئیں گے۔ آپ کا ایک ووٹ قیمتی ہے، آپ کے گھر کے تمام افراد کا ایک ووٹ قیمتی ہے۔ یہ جنگ ہے حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے اپنے حقوق کے حاصل کرنے کی جنگ ہے، یہ وہ جنگ ہے جس میں آپ اگر باطل اگر جیت جائے تو یہ بہت بڑا نقصان تھا، اور آپ کے باطل جیت جاتا ہے اس سے زیادہ بڑا نقصان نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ تو یہاں آئیں گے بھی نہیں، آپ نے جا کے ان کو بتانا ہے کہ قاری صاحب کھڑے ہیں، کتاب کی نشانی ہے۔ میں نے بہت وقت لیا اور حضرت مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ جتنا آپ کو صاحب کو اور بھی پروگرام میں جائے